ڈاکٹر آکاش قتل کیس میں گرفتار 3 ملزمان سے ابتدائی تفتیش کے بعد اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ ڈکیت گینگ کا سرغنہ اسلم اور بابا اور دیگر ممبرز قائد آباد کے رہائشی ہیں۔ کار میں اسلم بابا اور دیگر سمیت ایک لڑکی بھی سوار تھی۔ گرفتار ایک ملزم کے حصے میں 1,25,000 روپے آئے۔ ملزم نے ایزی پیسہ کی دکان سے پورے پیسے اپنے بھائی کشور کے پاس گاؤں بھجوا دیے تھے۔ ملزم رام چند کے حصے میں 70,000 آئے۔ 30,000 مکان مالک کو دیے تھے۔ رام چند بھی قائد آباد کا رہائشی اور فرمان نامی شخص کے گھر کا کرایہ دار ہے۔ رام چند کے مطابق گروہ سرغنہ اسلم سے لانڈی جیل میں 2021 میں ملاقات ہوئی تھی۔ جیل میں ہی دوستی ہوئی اور گینگ بنایا گیا۔ رام چند نے انکشاف کیا ہے کہ صرف اس ماہ 12 دنوں میں بینکوں کے باہر سے 3 ڈکیتیاں کر چکے ہیں، جن میں ایک واردات کے دوران 1 لاکھ، دوسری میں 2 لاکھ روپے چھینے تھے۔ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ بس ٹرمینل کے قریب ڈرم سے لاش ملنے کے واقعے کی تحقیقات جاری۔ تفتیشی حکام کو واقعے کی CCTV موصول۔ پولیس نے ڈرم میں لاش رکھ کر چھوڑنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی تحویل میں لے لی گئی۔ ڈرائیور نے پولیس کو بیان دیا کہ 2 افراد نے گاڑی بک کی تھی اور کہا کہ سامان بس اڈے تک چھوڑ آؤ۔ پولیس کے مطابق مقتول کورنگی کا رہائشی اور طارق روڈ پر ملازمت کرتا تھا۔ مقتول کو بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ وفاقی اردو یونیورسٹی گلشن اقبال کیمپس کے افسر عدنان اختر پر فائرنگ۔ تفتیشی حکام نے ملزمان کی CCTV فوٹیجز حاصل کر لی ہیں۔ فوٹیج میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کو عدنان اختر کی ریکی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید CCTV فوٹیج حاصل کرنے کی جا رہی ہے، جبکہ پولیس کو ملزمان کی تلاش جاری۔ اسٹیل ٹاؤن لنک روڈ ٹول پلازا کے قریب 2 ٹرالرز کے درمیان تصادم۔ نوجوان جاں بحق شناخت 25 سالہ محمد آصف کے نام سے ہوئی ہے۔ وزیراعظم ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کے انقلابی اقدامات۔ وزیراعظم ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کے تحت پاکستان کی جہاز سازی صنعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے انقلابی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ کراچی شپ یارڈ کو کمرشل جہاز سازی میں مرکزی کردار سونپ دیا گیا۔ کراچی شپ یارڈ PNSC کے لیے کمرشل جہاز تیار کرے گا۔ قومی شپ یارڈ کی جدید کاری، کمرشل جہاز سازی اور مرمت کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی شپ یارڈز کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے۔ غیر ملکی شپ یارڈز کا انحصار کم ہونے سے قیمتی زر مبادلے کی بچت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 5 اضلاع میں گرین الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، خوشی ہے کہ عوام کو آرام دہ، محفوظ اور کم خرچ سفری سہولت میسر آئی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، جبکہ مری میں بھی پہلی مرتبہ الیکٹرک بس سروس شروع کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ خوراک کا اجلاس۔ صوبے میں گندم کی پیداوار، ذخائر، دستیابی اور مستقبل کی ضرورت کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ گندم اور آٹے کی موجودہ قیمتوں کا جائزہ۔ کہا کہ غذائی تحفظ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی پریس بریفنگ۔ کہا، امریکہ ایران دوبارہ کشیدگی پر تشویش ہے۔ پاکستان علاقائی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان فریقین پر ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے زور دیتا ہے۔ امریکی فوج کے ایران پر تازہ حملے۔ 90 منٹ تک ایران کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام کے مطابق امریکی فوج نے ایران پر نئے حملوں کے 90 منٹ تک جاری رہنے والی لہر مکمل کر لی ہے۔ حملے میں آبطۂ ہرمز کے قریب اور ایرانی ساحلی علاقوں میں درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن کے دوران گریٹر تنب جزیرے پر واقع ایران کے ساحلی دفاعی نظام، کروز میزائلوں کے ذخائر اور لانچنگ سائٹس کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کے ساتھ فی الحال کسی قسم کے مذاکرات کا ارادہ نہیں۔ ایران کی تمام تر توجہ اپنی سلامتی اور دفاع پر مرکوز ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ
اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران کے جنوب کی اصطلاح ایران کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے۔ ایران کو جغرافیے کی لکیر یا الفاظ سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ حزب اللہ سے امریکی فوج نمٹے گی، طریقہ اسرائیل سے مختلف ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا عالمی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا کہ حزب اللہ کے خلاف امریکی کارروائیاں اسرائیل سے زیادہ درست اور مؤثر ہوں گی۔ امریکی فوج عمارتیں تباہ نہیں کرے گی، ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہوں گی۔ ایران پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اسرائیل لبنان میں فوجی تعیناتی پر نظر ثانی کرے۔ افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ امن قائم کرنے میں فیلڈ مارشل کا کردار سب کے سامنے ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مظفر آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا کشمیریوں کے خلاف کوئی غلط زبان استعمال کرتا ہے تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا، لیکن دھرنے اور بندوق کے زور پر آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ہماری خواہش ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا پرامن حل نکالا جائے۔ آئی ایس پی آر کے زیر اہتمام پاکستان بھر کے طلباء و طالبات کے لیے سمر کیمپ 2026 کا انعقاد۔ پاکستان بھر کے 18 سے زائد اسٹیشن سے 4000 سے زائد طلباء و طالبات شریک۔ وائس چانسلر رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی ڈاکٹر انیس احمد کی سمر کیمپ 2026 کے شرکا کے ساتھ خصوصی نشست کے دوران پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل اور 2 قومی نظریے کے موضوع پر گفتگو کی گئی۔ وائس چانسلر رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی ڈاکٹر انیس احمد کا شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ نظریہ پاکستان وہ فکری احساس ہے جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو الگ شناخت اور آزاد وطن کے لیے متحد کیا۔ آئی ایس پی آر کا سمر کیمپ نوجوانوں کی صلاحیتیں نکھارنے اور قومی شعور کی بیداری کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ مودی کی نااہلی سے بھارت خواتین کے لیے سب سے غیر محفوظ ملک بن گیا۔ مودی کے غیر مؤثر قانونی نظام کے باعث بھارت میں خواتین کے خلاف جرائم میں ہوشربہ اضافہ ہونے لگا۔ بھارت میں خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم پر عالمی میڈیا نے سخت تشویش کا اظہار کر دیا۔ عالمی جریدے رائٹرز کے مطابق 2010 کے بعد بھارت میں خواتین کے خلاف جرائم میں دگنے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں روزانہ اوسطاً 80 سے زائد خواتین کے خلاف جرائم کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ مودی کی ناقص پالیسیاں بھارت کے لیے پے در پے معاشی پسپائی کا باعث بننے لگیں۔ مودی سرکار کی ناقص پالیسیوں کے سبب بھارت کو دفاعی، سفارتی اور معاشی میدان میں مسلسل بدترین ناکامیوں کا سامنا ہے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق امریکی سینیٹرز نے بھارت سمیت روس سے تیل خریدنے والے 5 ممالک پر 100% سے زائد ٹیرف لاگو کرنے کا بل متعارف کروا دیا۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق روسی تیل کے خریداروں پر ٹیرف کی تجویز سے بھارت کی توانائی درآمدات اور امریکہ سے تجارتی مذاکرات متاثر ہونے کے خدشات ہیں۔ افغان طالبان کے خلاف قانونی چارہ جوئی۔ اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشنز نے افغان طالبان کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں دائر کیے جانے والے قانونی مقدمے کا مسودہ تیار کر لیا۔ قانونی کیس کے تحت افغان طالبان کو خواتین کے حقوق کے کنونشن 2003 کی سنگین خلاف ورزیوں پر کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آسٹریلوی تھنک ٹینک دی اسٹریٹجسٹ میں شائع مضمون میں اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشنز کی صدر نے اگست 2021 میں اتحادی افواج کے انخلاء کے بعد سے طالبان اب تک خواتین کے خلاف 100 سے زائد غیر قانونی احکامات جاری کر چکے ہیں۔ افغان خواتین پر محرم کے بغیر باہر نکلنے، نوکری کرنے اور چھٹی جماعت سے آگے تعلیم حاصل کرنے پر سخت پابندی ہے۔ اقوام متحدہ اور اراکین یورپی پارلیمنٹ افغانستان کی سنگین صورتحال کو باقاعدہ صنفی امتیاز قرار دے چکے ہیں۔ اڈیالہ جیل بانیہ پی ٹی آئی سے آج رفقا کی ملاقات کا دن۔ 6 ناموں کی فہرست فوکل پرسن چودھری اویس یونس نے جیل حکام کے حوالے کر دی۔ فہرست میں حاجی امان اللہ آوان، محمد شاہد علی چوہان، سید حامد احسان کا نام شامل۔ سجاد علی بٹ، نعمان مغل، اقصی حیات لالی کا نام بھی فہرست میں شامل۔
रावलपिंडी में खातून को हब्स बेजा में रखने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। CPO हसन मुश्ताक सुखैरा का नोटिस, वाक़े का मुकदमा खातून के वालिद की मुद्दत में थाना पीरोधई में दर्ज। SSP रावल और DSP सिटी को मेरिट पर तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। असलहे से पाक इस्लामाबाद मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई। थाना नून पुलिस ने बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया। गैर कानूनी असलहा रखने में मुलविस डीलर शाह साहब जान गिरफ्तार। मुलजिम से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। सालेपट में 2 माह कबल सुनार की दुकान में होने वाली डकैती का मामला हल। वारदात में लूटा गया सोना, चांदी और नकद रकम बरामद। आला पुलिस हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरामद शुदा सामान मालिक के हवाले जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुख्तलिफ शहरों में मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन। 9 मुलजिमान गिरफ्तार। 68 लाख रुपए से जायद मालिक मनशियात बरामद। CCD कमीशन अवाम की खिदमत। CCD अगवा बराए तावान सेल की कामयाब कार्रवाई। गुमशुदा और घर से भागे हुए बच्चे ट्रेस कर लिए। ईदी सेंटर में 4 दिन से मौजूद लावारिस गूंगी बहरी बच्ची को ट्रेस करके वालिदैन तक पहुंचा दिया। 4 बच्चों के वालिदैन ने बच्चों के अगवा के मुकदमात लाहौर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज करवा रखे थे। ट्रेस किए गए बच्चों को बाहिफाजत वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में अपनी दोनों टांगें कुर्बान करने वाले गाजी फौजी जवान का अपने आबाई इलाके में वालिहाना इस्तकबाल। सिपाही मोहम्मद उज़ैर 10 मई 2026 को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताकील में ख्वारिज के बारूदी धमाके में शदीद जख्मी होकर दोनों टांगों से महरूम हो गए। सेहतयाबी के बाद वापसी पर मुकामी शहरियों ने रैली की शक्ल में इस्तकबाल किया। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाकर गाजी सिपाही के जज्बे को सलाम पेश किया। पंजाब पुलिस अपने शहदा के अहल खाना को छत की फराहमी के लिए पुराज़िम फ़र्ज की राह में शहादत पाने वाले एक और शहीद एहलकार के अहल खाना को घर मिल गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक शहीद कांस्टेबल मोहम्मद हाजी के अहल खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालिक का घर खरीद कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने शहीद के अहल खाना के घर के लिए फंड जारी किए। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद हाजी ने 2024 में दौरान ड्यूटी कच्चे के इलाके में डाकुओं की फायरिंग से जाम शहादत नोश किया। सिंध हुकूमत का सिंध स्पोर्ट्स पॉलिसी मुतारिफ कराने का फैसला। सिंध यूथ कार्ड के इजरा का अमल तेज और सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड को मजीद फाल बनाने का भी फैसला। सिंध के वजीर खेल उमूर नौजवान सरदार मोहम्मद बख्श महल की ज़ेर सदारत इजलास। वजीर खेल ने कहा है कि सिंध यूथ कार्ड के जरिए 30 अजला के 15 से 29 साल की उम्र के 1 लाख नौजवानों को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की जाएंगी। यूथ कार्ड के जरिए तालीमी स्कॉलरशिप, बिला सूद कर्जे, माली मुआवनत, आलमी मेयार की स्किल्स ट्रेनिंग और सफरी सहूलियात में रियायत फराहम की जाएंगी। सिंध स्पोर्ट्स पॉलिसी मंजूरी के लिए सिंध काबीना में पेश की जाएगी, जिसके बाद इसे नाफिजुल अमल बनाया जाएगा। कराची के शहरियों के लिए शनाख्ती दस्तावेज़ात का हुसूल अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया। लंबी कतारों और घंटों के इंतज़ार से निजात दिलाने के लिए नादरा ने जदीद सेल्फ सर्विस बायोमेट्रिक क्यूसिक सर्विस का आगाज़ कर दिया। शाह फैसल कॉलोनी में कायम स्टेट ऑफ द आर्ट नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर का इफ्तिताह अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2,967 पॉइंट्स का इजाफा। 1,78,253 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 380 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 93 कंपनियों के हिस्से में कमी। 92 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। SIFC की क़यादत में मुनाकिदा पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस कॉन्फ्रेंस सरमायाकारी और सनती ताउन के फ़रोग़ में अहम पेशरफ़। SIFC सरमायाकारी के अमल को आसान, तेज़ और मौसर बनाकर पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए पुरकशिश बना रही है। हाल ही में SIFC की क़यादत में मुनाकिदा पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस कॉन्फ्रेंस ने सरमायाकारी और सनती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सरमायाकारी माहौल, पॉलिसी इस्लाहात और मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते कारोबारी मौक़े को उजागर किया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुश्तरका मनसूबों, टेक्नोलॉजी की मुंतकली,
निजी शोबे के ताउन और नए सरमाया कारी मौके पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सरमायाकारों को SIFC के जरिए बरवक्त फैसलों, रेगुलेटरी सहूलत और मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी कराई। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच गया। अर्जेंटीना ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 1 गोल के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। अर्जेंटीना ने यके बाद दीके 2 गोल करके फतह हासिल की। इंग्लैंड की जानिब से एंथोनी गॉर्डन ने गोल स्कोर किया। इवेंट का फाइनल इतवार की रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज़ पहुंच गया। आज से तैयारियों का आगाज़ होगा। कौमी टेस्ट टीम 18 से 21 जुलाई तक 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा। और नामवर शायर, अदीब और नगमा निगार हिमायत अली शायर की आज 7वीं बरसी उर्दू अदब, रेडियो, फिल्म और टेलीविज़न के लिए गिरा कदर खिदमात अंजाम दी। हिमायत अली शायर ने फिल्मी गीत और शायरी आज भी मकबूल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने सन 2002 में इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। 16 जुलाई सन 2019 को हिमायत अली इंतकाल कर गए। हिमायत अली शायर का अदबी वर्सा आज भी उर्दू अदब का कीमती सरमाया है।